اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہر طرف موضوع ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ واٹس ایپ گروپ جن کے اندر ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں اور ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت بٹرنس ہے، وہ وہاں پہ گالیاں بکی جاتی ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ گالیوں کا تو شور خیر کچھ عرصے سے بند ہو گیا، لیکن کریکٹر اسیسینیشن کے لیے مسالہ پورے کا پورا ڈالا جاتا ہے، اور زیادہ تر ان میں سے ریٹائرڈ لوگ شامل ہوتے ہیں، بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں حرکات؟ وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان کی بیگمات جو ہیں وہ شاید آپس میں کزن وزن بھی ہیں، مجھے نہیں پتہ، اور نہ میں نے تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے، نہ میں تصدیق کروں گا، لیکن میں ان الزامات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا محسن نقوی صاحب کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب سیلف میڈ آدمی ہیں، میں بھی ان کے بارے میں کبھی کبھی طنز کر دیتا ہوں، جگت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے سٹی کا چینل لانچ کرنے کا ایک تجربہ کیا، بہت کامیاب رہا، بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں وہ، ان کے سارے دل ادھر دور ہو گئے۔ ایک دفعہ وہ ٹی وی لانچ کیا تھا، وہ بیٹھ گیا، پھر وہ اٹھ پڑا، چل پڑا، زرداری صاحب نے ریسکیو کر لیا، پھر ان کو اللہ دے موقع، اور چودھریوں کی طرف ان کی شادی ہو گئی تو وہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ بھی ہو گئے۔ چودھری پرویز لائی، چودھری شجاعت حسین فیملی سمجھا کرو، وہ شادی ہو گئی تو ادھر بھی کنیکٹ ہو گئے، پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر جناب ان کی رشتہ داری نکل آئی یا نکال دی گئی، ٹھیک ہے، پھر ان کی جو تعلق نکل آیا وہ عاصم منیر شاہ صاحب سے، اور شاید اسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ پنجاب کے سی ایم جو تھے وہ فائنل ہو گئے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں عمر ہو یا محسن نقوی ہو، ان سب نے وارداتیں جو کی ہیں وہ میڈیا کی کور کے اندر کی ہیں۔ میں کوئی واردات کو نیگیٹو لفظ میں استعمال نہیں، جتنی کاروائیاں ڈالی ہیں وہ میڈیا کا کور لے کے ڈالی ہیں نا۔ ادھا لاہور خرید لیا میاں عمر نے جب وہ میئر تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی ایک اسکینڈل، کوئی ایک سٹوری آپ نے دیکھی ہو ان کے خلاف کسی اخبار کے اندر؟ پہلے وہ اس وجہ سے اپنے خلاف خبر نہیں چھپنے دیتے تھے کہ میں سب سے بڑا اشتہار دینے والا ہوں، پھر انہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس کھول لیا اشتہار دے دے کے، جب وہ اک گئے کہ یار میں سال کے 2-2.5 ارب کے اشتہار دے دیتا ہوں، تو 2-2.5 ارب کے اندر تو سال کا ایک ٹی وی چل سکتا ہے، تو ٹیکا الگ ہوگا، آرمی چیف الگ ملے گا، میں آرمی چیف کی بھی ایسے ایسی کر سکوں گا اس کے منہ کے اوپر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جناب چینل کھول لیا، تو پھر اللہ دے تو بندہ لے، انہوں نے پوری کارروائی اسی کور کے اندر ڈالی جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا کا پش زیادہ تھا، ورنہ تو جنرل صاحب کے بڑے بڑے رشتہ دار ہوں گے نا، کئی تو لندن سے تشریف بھی لے آئے تھے، واپس آ کے پنڈی میں انہوں نے ڈیرے بھی لگا لیے تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں واپس جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کام نہیں ہونے دیا جائے گا جو کیانی صاحب کے بھائی کے اوپر الزام لگتا ہے، یا جو میرا مطلب ہے کہ اور مختلف چیف کے بھائیوں کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں، تو آپ کو ماموں جان یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو واپس بھیج دیا گیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ چیف صاحب تو اس معاملے میں کلیئر تھے، تو اگر یہ رشتہ داری والا معاملہ ہوتا تو وہ اپنے بہت قریبی خونی رشتہ داروں کو کیوں نہ وہاں پہ بٹھاتے کہ تم پی ڈی میں بیٹھ کے وصولیاں کیا کرو، میں ادھر کارروائی ڈالتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے جنرل صاحب کے خلاف، یہ بیسیکلی ملائن کرنے کے لیے ہوتا ہے محسن نقوی کو۔ محسن نقوی خود پرفارمر ہے بھائی، اس نے 2 بڑے میڈیا چینلز کو چلا کے اور سسٹین کر کے دکھایا ہے، پھر سٹی 42 کے بعد 41 ہو گیا، پھر لندن والا بھی کھل گیا، لندن والا بند بھی ہو گیا، مطلب بہت سارے کام انہوں نے کیے، ایکسپیریمنٹ کیے، جو جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس میں سے کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، بلکہ 3 ایکسپیریمنٹ میں سے 2 تو باقاعدہ ناکام ہوتے ہیں، کئیوں کے تو 8 ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوتے، 9واں جا کے کہیں کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہ بہادر آدمی۔ تو میڈیا کا کور لے کے انہوں نے اپنا جو لارجر دین دا لائف امیج کیا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر تک اپنے رابطے بنائے، ان رابطوں نے انہیں پے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ثابت کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں آپ کی ضرورت ہوں، آپ کو میڈیا کی سپورٹ چاہیے تو میرا میڈیا ہاؤس حاضر ہے، اور میں جناب آپ کے بیہاف کے اوپر گالیاں کھا سکتا ہوں، میں قتل کے الزامات اپنے گلے لے سکتا ہوں۔ جب انہوں نے اتنی لائلٹی دکھا دی ہے تو اب شاید ان کو جو ہے وہ سینیٹر منتخب کروا کے لایا جائے گا۔ کیوں لایا جائے گا؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لایا جائے گا؟ کوئی ویکیوم ہے؟ یس، ویکیوم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گھوم رہی ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے وکلا کے نام کے اوپر جو بدماش ہیں وہ کسی جگہ کے اوپر پولیس کی وین کے اوپر جاتے ہیں، اور وہ بدماش جو ہیں اور وہ حرام خور جو ہیں وہ جا کے پولیس کو کہتے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور کالے کوٹوں کے اوپر چونکہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں لگ سکتا، اس لیے تم نے لوگ گرفتار کیے ان کو رہا کروا دو، اور وہ رہا کروا کے لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایک بندے کو رہا کروا کے لے کے جاتے ہیں، پولیس کو گالیاں دے کے جاتے ہیں، پولیس کی بےزتی کر کے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ ٹریفک پولیس کی گاڑی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹریفک پولیس کی گاڑی کے اندر ان کو کیوں بٹھایا گیا تھا اور وہاں پہ پولیس وین کوئی نہیں تھی، لیکن ایک ویڈیو شیئر ہوئی، اس لیے محسن نقوی صاحب کو کیا گیا ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی؟ بھائی چاچو نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے، کرنے جو کچھ کرنا ہے۔ یہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بھائی نواز شریف صاحب نے کہا تھا آپ کا گند ہے آپ سمیٹیں، یہ آپ کا پھیلایا ہوا گند ہے نا، تو آپ اس کو سمیٹیں۔ تو وزیر داخلہ جو ہوگا اس کو اس گند کو سمیٹنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے تو وزیر داخلہ کوئی نہیں رکھنا، اپنا وزیر داخلہ دیو۔ تو انہوں نے پھر فیصل باؤڈا کو وزیر داخلہ بنا دے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی معقولیت بھی تو چاہیے نا بھئی۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کو چیف منسٹر بنایا ہے، اور جو لان تان ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ جا کرو۔ کسی دن پھر بتاؤں گا آپ کو، انکشاف کروں گا، اگر میں پاکستان سے بھاگ گیا تو پھر یہ تبصرہ کروں گا۔ ابھی میں نے کوئی انکشاف نہیں کرنا، میرے تعلقات بہت اچھے چال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت پیار کر رہے ہیں، میں نے پرفیوم بھی آیا پچھلے دنوں ہیں جی، اور ایک ایک نہیں دو دو پرفیوم پر آئے نے۔ سر بہت شکریہ سر، پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی سر، بچے نے کھول بھی لیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا میں تو اس طرح کا کوئی تبصرہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے تعلقات تقریباً 40 سال بعد آگے ٹھیک ہوئے نے، تو کی لوڑ ہے میرے تعلقات تجھے خراب کرانا چاہ رہے ہو؟ تو لہذا آپ پہ بنے ہیں جی، وہ علی امین گنڈا پور آپ پہ بنے ہیں جناب، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنایا، ہاں ادھر آئیو۔ تو بھائی جان بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ جناب آپ کا گند ہے آپ سمیٹیں، تو وہ پھر فیصل باؤڈا کو تو وزیر داخلہ نہیں نہ لگا سکتے۔ ویسے کسی نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلائی بھی تھی کہ جناب فیصل باؤڈا صاحب وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں، تو پھر کسی نے بلا کے کسی کو سمجھایا ہوگا کہ کی کرن لگی ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب انہیں بھی تو چولانا نہ مارو کہ مطلب بالکل ہی پورا سسٹم میں ڈسکریڈٹ ہو جائے۔ تو پھر جناب کہا گیا کہ یہ تو بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ اور اگر آپ کو میرا وہ ولاگ یاد ہو جس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 لوگوں کے نام سن کے صاحب لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ستارے جگمگانا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح پرانی فلموں کے اندر ہیرو اور ہیروئن کی آپس میں آنکھیں ملتی تھیں اور دونوں کی آنکھوں کے اندر جو پیار اور محبت اور ستارے جھلملاتے تھے نا، وحید مراد اور رانی کی جب آنکھیں آپس میں ملتی تھی ناگمنی کے اندر، تو دونوں کی آنکھوں میں جو چمک آتی تھی، ناگمنی فلم کا نام، ٹھیک ہے نا؟ وہ والی چمک آ جاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں جب وہ 3 بندوں کا نام لیتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا نام چیئرمین سینٹ جو رہ کے گئے ہیں ابھی، اور جا کے ان کو ڈمپ کیا گیا ہے بلوچستان کے اندر کہ آپ اگلے حکم کا انتظار کریں۔ وہ وہاں پہ نہ اسپیکر بنے ہیں نہ منسٹر بنیں گے، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرے جناب محسن نقوی صاحب ہیں جن کے نام کے اوپر ان کی آنکھوں میں تارے جھلملاتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ تو محسن صاحب جو ہیں اپنے کاکڑ صاحب ہیں، نور انوار الحق کاکڑ، نور کی جمع انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا، اور جناب ان کا، یہ تینوں نام سن کے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو ینگ افسر ہوتے ہیں، وہ کرنل تک ینگ ہی ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر باقاعدہ چمک آ جاتی ہے کہ دیکھیں کتنی عظیم پرسنالٹیز ہیں۔ میں کہا لے بھائی، کسی زمانے کے اندر مجھے طلب کیا گیا چڑیا گھر کے والے دفتر کے اندر، ہم گئے، خیر بلکہ لے جائے گئے، تو وہاں پہ جناب انہوں نے بتایا کہ دیکھیں آپ کو اعتزاز احسن جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے، ہی از اے فیوچر پرائم منسٹر، ٹھیک ہے؟ میں کہا تھوڑا بیڑا تارج ہے۔ ان دنوں اعتزاز احسن صاحب جو تھے ان کے گھر میں کھانے تھے اور کھانے ہوا کرتے تھے، اس طرح کے کچھ کھانوں کے اندر آصف علی زرداری صاحب بھی مدعو تھے، تو بے نظیر بھٹو صاحبوں کو رپورٹ ہو گئی کہ اس طرح کے کھانوں میں کیا کچھ تھا۔
پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے اعتزاز احسن کی وہ ماں بہنیں کی، وہ ماں بہنیں کی کہ رہے رب کا نام. پھر اعتزاز احسن صاحب اس وقت تک بھی اس پارٹی میں نہیں داخل ہو سکے جب تک بینظیر بھٹو اس دنیا میں رہیں. ٹھیک ہے، تو اعتزاز احسن صاحب یہ کام بھی کرتے ہیں. تو اینی ہاؤ وہ ان کے گھر میں کوئی کھانا تھا تو وہ کچھ ایسا حرکات شرکات ہو گئی کہ زرداری صاحب وہاں پہ موجود تھے. تو پھر چھوٹو پر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی. تو وہ ہے جی صورتحال، مطلب بالکل بعین ہی جو ہے آج کل وہ ان تینوں کا نام لیا جاتا ہے. تو بہرحال تینوں ایک دفعہ تو انجوائے کر گئے ہیں دا بیسٹ پاسبل پوزیشنز. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعتزاز کے بارے میں جو مجھے اس وقت کے اس کرنل صاحب نے بتایا تھا ان تینوں کا بھی یہی اشر ہوگا. نہیں، یہ تینوں انجوائے کر گئے. حافظ صاحب کو یہ تو کریڈٹ دے نا جی کہ انہوں نے اپنے ایسٹس کو انجوائے کروایا، تو باقاعدہ اسٹیبلش کیا. اور اب جناب جب نواز شریف صاحب یہ پلو پکڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ مہاریں پکڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ لگامیں تھامنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جناب ہم نے نہیں پی ٹی آئی سے نپٹنا. ٹھیک ہے، الیکشن ہار جائیں گے، جوتے کھا لیں گے، مطلب کہ گالیاں کھائیں گے، ہماری بیٹیوں کے اوپر آوازیں کسے جائیں گے، لیکن ہم نے نہیں کچھ کرنا. آپ کا گند ہے، آپ ہی کریں. تو اس فارمولے کے تحت آپ بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس محسن نقوی کے علاوہ آپشن کون سا بچتا ہے؟ انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے سینٹ چلے آؤ. انہوں نے کہا جی ہم بھی لائیں گے، تو آپ ان کو بھی کہہ دیں جن کو انہوں نے منہ بولے ابو کہا ہوا ہے زرداری صاحب کو، آدھا حصہ وہ ڈالیں آدھا حصہ ہم ڈالتے ہیں. محسن نقوی صاحب کو منتخب کروا دیتے ہیں اور محسن نقوی صاحب منتخب ہو کے اور چھیاپے کا گند صاف کریں گے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے نواز شریف کی سیاست کا فیلور کہہ سکتے ہیں، غلط فیصلہ کہہ سکتے ہیں. میری سمجھ میں تو یہی فیصلہ آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.